بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مشرک لوگ کہا کرتے تھے کہ بیع یہ سود ہی کی طرح ہے۔ ربا اور سود کے حوالے سے پہلے بات ہوئی تھی۔ مشرکین کا خیال یہ تھا اور آج تک اسی خیال کو دہرایا چلا جا رہا ہے کہ ربا میں اور بیع میں کیا فرق ہے۔ جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں بھی سامان بیچتے ہیں، نفع کماتے ہیں۔ ایک آدمی 1000 روپے کا کپڑا خریدتا ہے، 1200 کا بیچتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، حلال طیب نفع ہے۔ اسی طرح ایک آدمی 1000 روپیہ کسی کو قرض دیتا ہے اور 1200 روپیہ وصول کرتا ہے یا اپنی نقدی بیچتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہزاروں لاکھوں چیزیں ہمارے لیے ایسی بنائی ہیں کہ جن کو بیچ کر ہم نفع کما سکتے ہیں، اور اگر ایک آدھ چیز سے ہمیں منع کر دیا ہے کہ اس پر تم نفع نہ کماؤ، تو وہ مالک ہے، بہتر جانتا ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ اس مالک کے اس حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہماری بندگی کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں اور ربا بھی سود بھی جائز ہونا چاہیے جیسا کہ بیع جائز ہے، تو اس پر قرآن پاک میں اور احادیث میں اور علماء کرام نے ان کی روشنی میں بہت کچھ لکھا ہے۔ میں صرف مثال کے طور پر ایک چیز پیش کرتا ہوں، ویسے ایسی بیسیوں خرابیاں ہیں جو اس سے وجود میں آتی ہیں۔ عام سامان جتنا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نفع کمانے کے لیے، اس میں نفع کما سکتے ہیں ہم، اور نقدی یہ نفع کمانے کے لیے نہیں بلکہ تبادلے کے ذریعے کے طور پر اللہ نے بنائی ہے، اس لیے اس کو سامان کی طرح نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم اس پر نفع کمانا شروع کریں گے، اس سے اور جہاں بیسیوں خرابیاں وجود میں آئیں گی، ان میں سے ایک خرابی یہ وجود میں آئے گی کہ اس سے مہنگائی بے تحاشا بڑھ جائے گی، جسے ہم لوگ دوچار ہیں۔ اور وہ مہنگائی اس طرح سے بڑھتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم کپاس کو لے لیتے ہیں۔ جتنی بھی بڑی بڑی ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، یہ ساری کی ساری سود پر چل رہی ہیں تقریباً۔ بینکوں میں بڑی بڑی لمٹیں ان کی کھلی ہوئی ہیں اور وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کا یہ قرض لیتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذمہ دار جن کمپنیوں سے ادویات خریدتا ہے، سپرے خریدتا ہے، کھاد خریدتا ہے، وہ ساری ملیں، فیکٹریاں، وہ ادارے بھی سود پر چل رہے ہیں۔ تو ذمہ دار کے ذاتی اخراجات کے ساتھ ساتھ ان ادویات کے اخراجات کے ساتھ ساتھ ان ادویات والے لوگوں کی جو بینکوں میں لمٹیں کھلی ہیں اور وہ جو سود اس پر ادا کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اپنی لاگت میں وہ سود بھی شامل کرتے ہیں، وہ خرچ بھی صارفین پر آ جاتا ہے۔ تو ایک مہنگائی تو وہیں پر پیدا ہو گئی۔ پھر جو ملیں، فیکٹریاں کپاس خرید کر اس کو صاف کرتی ہیں، وہ بھی سود پر چل رہی ہیں، اور یقیناً وہ بھی بینک سے قرض لیتی ہیں اور بینک کو سود ادا کرتی ہیں، اور وہ اس سود کو بھی اپنے اخراجات میں داخل کر کے قیمت کا اسی حساب سے اضافہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر آگے جو ملیں، فیکٹریاں دھاگا بنا رہی ہیں، وہ بھی سود پر چل رہی ہیں، وہ بھی بینکوں سے قرض لیتی ہیں۔ وہ بھی جب دھاگا تیار کرتے ہیں تو دھاگے میں اپنی خرید سارا کچھ اخراجات ڈال کے، ملازمین، افسروں کے اخراجات ڈال کے، جو وہ بینک کو سود کی مد میں ادا کرتے ہیں اس کو بھی خرچ میں ڈال لیتے ہیں۔ تیسری دفعہ ایک چیز میں سود داخل ہو گیا،
اور وہ بھی صارفین پہ سارے اخراجات کا بوجھ پڑا۔ پھر جو اس سے کپڑا تیار کرتے ہیں وہ فیکٹریاں بھی سود پر چل رہی ہیں۔ تو یوں ایک ایک چیز میں 20 دفعہ سود کی مد میں خرچ ڈلتا ہے اور وہ سارے کا سارا بوجھ صارفین پر پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم پیسے پر نفع نہ کمایا کرو تاکہ صارفین پر یہ بے تحاشا مہنگائی کا بوجھ نہ پڑے۔ شریعت نے ہمیں خرید و فروخت کی بھی اجازت دی ہے۔ بیع تجارت یہ بہت پاکیزہ ذریعہ آمدن ہے۔ اس میں بھی جگہ جگہ کچھ پابندیاں عائد کی ہیں تاکہ مہنگائی کنٹرول میں رہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بھی تھوڑی سی بات عرض کریں گے۔ تو 20 طرح کی خرافات، خرابیاں وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک بڑی خرابی جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رقم پر ہم سود کا کاروبار کریں تو اس سے مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے اور صارفین پر بے تحاشا مہنگائی کا بوجھ پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس فلسفے کو بیان کرنے کی بجائے حاکمانہ حکم ارشاد فرمایا۔ مشرکین کا خیال تھا کہ بیع بھی سود کی طرح، جب سود میں ہم بیع میں ہم نفع کما سکتے ہیں تو سود میں بھی نفع جائز ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ یہ دونوں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی خرابی کے سامنے بند باندھا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو اس کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہ کیا کرو کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر حلال اور حرام کا مدار ہے۔ بس جس چیز کو اللہ نے حلال کہہ دیا ہے وہ حلال ہے اور جس کو حرام کہہ دیا ہے وہ حرام ہے۔ اس کو تسلیم کر لیا، اس کے اوپر عمل شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی بندہ چاہے کہ مجھے حکمت بھی معلوم ہو جائے، فلسفہ بھی معلوم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حکم پر عمل کرنے کا مدار ہی اس بات پہ رکھ لیا جائے کہ ہمیں فلسفہ معلوم ہوگا تو ہم مانیں گے، ہم عمل کریں گے، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہ تو خرابی ہر جگہ وجود میں آئے گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی واقعات موجود ہیں اور احادیث میں بھی موجود ہیں اور روزمرہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے، اس میں فرق کی وجہ کیا ہے، تو کل کو اس کے ذہن میں یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ بکری حلال ہے، کتا اور خنزیر حرام ہے، فرق کی وجہ کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ خیال اس کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ بھی جاندار ہے، یہ بھی جاندار ہے، وہ بھی 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، یہ بھی 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، تو اس کے اندر بھی گوشت موجود ہے، اس کے اندر بھی گوشت موجود ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق واضح ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کہا ہے، اس کو اللہ نے حرام کہا ہے۔ اور کسی بد دماغ کے ذہن کے اندر یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور تاریخ کا حصہ ہے، روز ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی کی بہن میں اور اپنی بہن میں کیا فرق ہے۔ ظاہر ہے جیسے کسی کی بہن سے نکاح جائز ہے، اپنی بہن سے نکاح کیوں جائز نہیں ہے؟ فرق کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، تو پھر بہن بہت ساری خدمات ہماری سر انجام بھی دیتی ہے تو نکاح کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذہن کے اندر خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور حابیل اور قابیل کے قصے کے اندر بھی بنیاد یہی تھی کہ اس کا خیال یہ تھا کہ جو میرے ساتھ جنم لینے والی بہن ہے یہ دوسرے بھائی کے لیے حلال اور میرے لیے حرام کیوں ہے؟ بس اللہ نے کہہ دیا اس وجہ سے ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور ابلیس کا بھی بڑا مسئلہ یہی تھا، جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا بغض پالا کہ خلیفہ یہ کیوں، میں کیوں نہیں، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، میں حالانکہ ان سے بہتر بھی ہوں۔ تو یہ خیال اس کے اندر بھی تھا۔ آخر کسی نہ کسی جگہ پر تو جا کر کوئی حد بندی ہمیں کرنی پڑے گی جہاں پر ہم اس سوال کو چھوڑ دیں۔ مشرکین مکہ کو بھی یہی مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں، ہم نبی کیوں نہیں، ہم میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ طائف کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، بڑے بڑے سردار، کہ آپ نبی کیوں، ہم کیوں نہیں؟
اور یہود کا بھی خیال یہ تھا کہ نبی ان لوگوں میں سے، اولاد اسماعیل میں سے کیوں، ہم میں سے کیوں نہیں؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی اللہ نے پہلے قدم پر حد بندی فرمائی ہے، روک تھام فرمائی ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، ایک کو حرام کیا، سوائے ماننے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس میں کسی جگہ پر بھی رکنے کا کوئی سوال نہیں ہے، ہر معاملہ بگڑ کے رہ جائے گا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمارا کام ہے کہ سر تسلیم خم کریں، اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، پھر اللہ توفیق بخشے تو اس کی مزید حکمت اور مصلحت کو جاننے کی کوئی کوشش کر لے، اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاملات کا فہم عطا فرمائے۔